میں صدر جلسہ کو اس شعر کے ساتھ اسٹیج پر بلانا چاہوں گا کہ سبزہ گئے گل گئے فصل بہار گئے، سبزہ گئے گل گئے فصل بہار گئے، سب آ چکے گئے بس آپ کا انتظار ہے۔ حضرت والا تشریف لائے اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سامعین کو مسرور و محظوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے ان جیسے حالات کا سابقہ پڑتا رہتا ہے اور مجھے آپ لوگوں کے اندرونی حالات کا بھی اندازہ ہے۔ جو صدر ہوتا ہے کسی مجلس کا، کسی جلسے کا، اس کا موقع عام طور پر بالکل اخیر میں آتا ہے، جب لوگ کسی نہ کسی درجے میں تھک چکے ہوتے ہیں۔ ایک بات تو یہ عرض کر دوں کہ بچوں نے اپنے بیانات میں بہت قیمتی موضوعات کو آپ کے سامنے پیش کیا، جس کی ہم سب کو ضرورت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ کی زندگی، یہ ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے لازم ہے، اس کو بھی بیان کیا گیا۔ قرآن کریم جو ہمارے لیے دستور ہے، اس کے بغیر ہمارا ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس کو ہم اپنے لیے مشعل راہ بنائیں، اس کی روشنی میں اپنی زندگی گزاریں تو یقیناً دنیا میں بھی ہمیں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے اور آخرت اس کے بغیر تو حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کو بھی ہمارے ایک طالب علم نے بڑے اچھے انداز میں آپ کے سامنے پیش کیا۔ والدین ہمارے سر کے تاج ہیں، ان کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت ہے، ان کی اطاعت سے اللہ راضی ہوتے ہیں، اور والدین کی نافرمانی ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں تباہی اور بربادی کا ذریعہ ہے۔ اس چیز کو بڑے اچھے انداز میں ہمیں سمجھایا گیا۔ اور آخر میں مولانا غلام رسول صاحب نے تو سارا میدان مار لیا اور ویدوں کے ذریعے سے گیتا اور قرآن کا موازنہ کر کے یہ بات سمجھا دی کہ دین حق دین اسلام ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ عظیم نبی اور ہستی ہیں جنہوں نے انسانیت کو عدل و انصاف کا درس دیا، ظلم سے نجات دی اور انسانیت سکھائی۔ انہی کی اتباع میں دنیا میں بسنے والے ہر انسان کی عزت بھی ہے اور کامیابی بھی ہے۔ بہت زبردست باتیں مولانا نے کی۔ ایک چھوٹی سی بات میں بھی آپ کے سامنے رکھ دوں 2-5 منٹ میں، جس کی اہمیت کا اندازہ ہمیں کرنا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ دیکھیے، اولاد جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اولاد کی صرف یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ اسے کھانا کھلا دیا جائے، اچھے کپڑے پہنا دیا جائے، سہولیات گھر میں دے دی جائے، دنیاوی تعلیم دے دی جائے، جیسا کہ آج عام طور پر لوگ اپنی اولاد کے تعلق سے یہی سمجھتے ہیں۔ اولاد کی اصل ذمہ داری یہ ہے کہ اسے دین کی تعلیم سے آراستہ کیا جائے، دینی تعلیم دی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات سے واقف کیا جائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے واقف کیا جائے،
آپ کی سنتوں کی اہمیتوں کو بتایا جائے، آخرت سمجھائی جائے، اور انہیں اس طرح سے تیار کیا جائے کہ دنیا میں کسی بھی قسم کا کوئی فتنہ آئے، کیونکہ جس دور میں ہم لوگ اپنی زندگی گزار رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے۔ ابھی مولانا کسی دہریے کے بارے میں بتا رہے تھے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس وقت دہریت، جس کو الحاد بھی کہا جاتا ہے اور انگلش میں ایتھیزم بھی کہا جاتا ہے، ایتھسٹ لوگ اس وقت دنیا میں بڑی کثرت کے ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں، جو سرے سے اللہ کے وجود ہی کا انکار کرتے ہیں۔ مولانا نے بڑے اچھے انداز میں جوابات دیے۔ میرے بھی کچھ اس قسم کے لوگوں سے جو ہے ملنا ہوا، 1-1.5-2 گھنٹہ گفتگو کا موقع بھی ملا، اس لیے کہ اب یہ سلسلہ دوسرے ملکوں سے بڑھتے بڑھتے ہمارے ملک، اور ہمارے ملک سے بڑھتے بڑھتے ہمارے شہر بمبئی، اور اب بمبئی شہر سے بڑھتے بڑھتے ہمارے اپنے محلے تک پہنچ گیا ہے۔ اور کچھ لوگ جو ہے جو جدید تعلیم یافتہ دنیاوی اکیڈمک تعلیم جنہوں نے حاصل کی تھی اور اچھے جابز پر ہیں، وہ ایتھسٹ ہو گئے ہیں۔ تو میں تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مختلف جو فتنے ہیں، کہیں پر شکیلیت کا فتنہ ہے، کہیں قادیانیت کا فتنہ ہے، اور کہیں پر دوسرے بہت سارے فتنے۔ اب ایک فتنہ اس حد تک بھی پہنچ چکا ہے کہ لوگ خدا کا انکار کر رہے ہیں۔ تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ بھئی ہم تو محفوظ ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے جن اسکولوں میں پڑھتے ہیں اور جہاں پر اس وقت سائنس سبجیکٹ کا بہت زیادہ زور ہے، اور سائنسی ایجادات جو دنیا میں ہو رہی ہے، نئی نئی ٹیکنالوجیز جو آ رہی ہیں، اور انسان کا دماغ بالکل حیران ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس سے عام طور پر اس تعلیم کو حاصل کرنے والے جو بچے ہیں اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیوں میں، اور بڑی بڑی تعلیم حاصل کرنے والے، یہ ذہنی طور پر دین اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور انہی کی اکثر وہ تعداد ہے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا انکار کرنا شروع کر دیا ہے۔ اگر اللہ کی ذات ہی کا انکار ہو جائے تو پھر رہتا کیا ہے؟ اس وجہ سے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی دینی تعلیم کا بہت زیادہ خیال کریں۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی صاحب علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ اگر آپ کے بچے کو اسکول نہ جانے کا موقع آ جائے کہ بھئی اسکول نہیں جا سکتا، اس کو اچھی تعلیم نہیں مل سکتی، اور اگر اسکول جانا ہے تو دین چھوڑنا ہے، اچھی تعلیم لینی ہے اسکول کی تو دین چھوڑنا ہے، تو وہ اسکول چھوڑ دے، دنیا کی تعلیم چھوڑ دے، دنیا کے مفادات چھوڑ دے، اپنے ایمان اور اپنے دین کو پکڑ کر رکھے، اس لیے کہ اس کے لیے سب سے زیادہ اہم اس کا دین اور اس کا ایمان ہے۔ تو اس اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے سب سے زیادہ ہمارے بچوں کے لیے جو کارآمد جگہیں ہیں وہ مدارس ہیں اور اپنے علاقے کے مکاتب ہیں۔ تو جہاں پر مدارس نہیں ہیں وہاں پر مدارس قائم کرنا چاہیے، جہاں پر مکاتب کا اچھا نظام نہیں ہے وہاں پر مکاتب خوب قائم کرنا چاہیے۔ یہ ہماری ذمہ داریوں میں ہے، بلکہ ہم اپنے مسلمان جو ہیں اپنے علاقوں میں اسلامک اسکول بھی جو ہے قائم کریں، جہاں پر اسکول کی بہترین تعلیم ہو اور وہاں پر اسلامی تعلیم کا بھی اچھا نظم ہو، تاکہ ہمارے بچوں کا جو ایمان ہے وہ محفوظ ہے۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اس میں اللہ تعالیٰ نے جہاں ہمیں اپنی ذمہ داری بتائی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے، وہیں پر اپنے بال بچوں کی، اپنی بیوی، اپنے گھر والوں کی ذمہ داری بھی بتائی ہے کہ انہیں بھی جہنم سے بچانا تمہاری ہی ذمہ داری ہے۔ اس وجہ سے مدارس کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے، مکاتب کی آج کی تاریخ میں اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی دینی تعلیم کا خاص توجہ دیں، اس پر خاص نظر رکھیں، اپنے بچوں کے اخلاق پر نظر رکھیں، ان کے کیریکٹر کے اوپر نظر رکھیں، زیادہ سے زیادہ خود بھی کوشش کریں کہ
کہ دینی ماحول میں ڈھلیں، دینی لوگوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھیں، مسجد کے ساتھ اپنا تعلق رکھیں، اور اپنے بچوں کو بھی انہی کے ساتھ جو ہے وہ اٹھنے بیٹھنے کی تعلیم دیں، ان کی سنگتوں کو دیکھیں، ان کی صحبتوں کو دیکھیں، تاکہ ہمارا بچہ جو ہے وہ غلط راہ پر نہ پڑے۔ بہت خطرناک زمانہ ہے، اللہ کے رسول کی جتنی حدیثیں آخری زمانے سے متعلق ہیں وہ زمانہ شروع ہو چکا ہے، تو ظاہر سی بات ہے ہماری ذمہ داریاں بھی بہت بڑھ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اچھا نظام اور ایک اچھا جو ہے وہ طریقہ تعلیم آپ کے یہاں پر اس مدرسے کی شکل میں جاری کیا ہے، اس کا تعاون کریں اپنے بچوں۔ دیکھیں سب سے بڑا تعاون جو ہوتا ہے آج کی تاریخ میں 200-500 ہزار روپے دینا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ سب سے بڑا تعاون یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ان مدرسوں کے حوالے کریں۔ اور آپ کا جو علاقہ جہاں پر میں کچھ سالوں سے آ رہا ہوں، شروع سے ہی سمجھیے، تو یہ کافی دینی اعتبار سے بنجر علاقہ ہے، تو یہاں پر جو خوشحالی دینی طور پر آئے گی، جو ہریالی دینی طور پر آئے گی، وہ حقیقتاً اسی وقت آئے گی جب علاقے کے لوگ اپنے بچوں کو مدرسوں کے سپرد کریں گے، اور ہر علاقے میں یہیں کے بچے پڑھ کر حافظ، عالم، مفتی، قاری بنیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ پورا علاقہ جو ہے وہ بدل جائے گا، دینی اعتبار سے مضبوط ہوگا، اچھے اخلاق والا ہوگا، ہر طرف جو ہے وہ دینداری کی فضا ہوگی۔ یہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ لوگ خود اپنے گھر سے اپنے بچوں کو، اور اچھی صلاحیت والے ذہین بچوں کو جو ہے وہ مکتب کے حوالے اور مدرسوں کے حوالے کریں گے۔ انشاءاللہ ارادہ کریں، اور اس طرح سے اور بھی جو ہے وہ مدارس قائم ہوں۔ اور ابھی جو ایک بہترین اللہ تعالیٰ نے نظام یہاں پر جاری کیا ہے، اور اس سلسلے میں ایک اچھی محنت ہو رہی ہے، آپ حضرات اپنا اس میں زیادہ سے زیادہ تعاون دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔